عزیز بھائی اور بہنوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان دنوں اتوار کی عبادت میں ہم پطرس کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ان پچھلے گزرے 2 اتواروں میں ہم نے خاص طور پر جو تیسرے باب کی پہلی 7 آیات ہیں ان کو سیکھا ہے، اور ایک اتوار ہم نے سیکھا کہ خدا کا کلام بیویوں کو کیا حکم دیتا ہے، اور پھر جو گزرا اتوار ہے اس میں ہم نے سیکھا کہ خدا کا کلام شوہروں کو کیا حکم دیتا ہے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ ان تمام جو گزرے 2 اتوار کے پیغامات ہیں آپ کی زندگی کے لیے باعث برکت بنے ہیں۔ اگر کوئی ان 2 اتواروں میں چرچ میں نہیں آ سکا تو آپ ضرور ان پیغامات کی آڈیو ریکارڈنگ آپ لے سکتے ہیں، آپ اس کو سنیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ آپ کی فیملی لائف کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوں گے۔ چونکہ یہ ایک مضمون یا ایک سلسلہ 2 اتوار چلا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ ہم مزید بھی اس صحیح مضمون پر خدا کا کلام سنیں، اور کتاب مقدس بائبل کے جو دوسرے حوالہ جات ہیں یا دوسری جگہوں پر اس مضمون کے حوالے سے کیا کچھ بیان ہے، کیا کچھ لکھا ہوا ہے، ہم اس کو سمجھیں۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ فی زمانہ جو مسیحی لوگ ہیں ان میں بھی سپریشن کا، علیحدگی کا یا طلاق کا جو ریشو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور بہت سارے خاندانوں میں ہم ایسے مسائل کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پر شاید علیحدگی تو نہیں ہے لیکن ہر وقت لڑائی جھگڑا ہے، ہر وقت مسائل ہیں، اور وہ گھر کوئی ایسے نہیں لگتا کہ کوئی بڑی خوشیاں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہر وقت جھگڑے سے اور ہر وقت ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں، بہت ساری نفرت ہے جو بڑھ چکی ہے ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی۔ اس لیے ہم خدا کے کلام میں سے چند ایک ایسی بنیادی باتوں کو، بنیادی اصولوں کو سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنے گھر میں امن اور سلامتی کو قائم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، خدا امن کا خدا ہے، امن کا بانی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہمارے خاندانوں میں بھی امن ہو، سلامتی ہو، سکون ہو، پیس ہو، اور لڑائی جھگڑے کی جو فضا ہے اس کو خدا پسند نہیں کرتا۔ اور یہ میری پرسنل کنوکشن ہے کہ اگر خاندان میں ہر وقت جھگڑا ہے، لڑائیاں ہیں، تو ہم بہت ساری برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور خدا کا کلام بھی اس کی حمایت کرتا ہے۔ اور پچھلے اتوار ہم نے سیکھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو پھر اس کی دعائیں رک جاتی ہیں۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ زخمی بیوی کی آہیں شوہر کی دعا میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ زخمی سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو کسی کو کوئی ایسا کوئی چھری سے یا کسی اور چیز سے کوئی زخم لگا، مقصد یہ ہے کبھی کبھی ہم اپنی باتوں سے ان کو زخمی کرتے ہیں، کبھی کبھی اپنے رویے سے ان کے دل کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھروں میں امن ہو، سلامتی ہو، خوشی ہو، اور اس کے لیے کتاب مقدس بائبل میں سے ہم رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اب میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا، افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر 24ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ افسیوں 5واں باب اور اس کی 21ویں آیت سے اس طرح لکھا ہے، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو، ہے نا۔ ہم نے پچھلے دنوں یہ سیکھا کہ تابع داری کا خاص طور پر مسیحیوں کو حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تابع داری کا جو حکم ہے یہ صرف بیوی کے لیے نہیں ہے کہ اسی نے ساری زندگی تابع دار رہنا ہے اور شوہر آزاد ہے کہ جو مرضی کرتا پھرے، نہیں۔ خدا کا کلام میاں اور بیوی دونوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تابع داری میں رہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اور پھر 32ویں آیت میں لکھا ہے،
یہ بھید تو بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آج ہم جو گھریلو امن سلامتی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور جو پہلی بات ہے، جو پہلا اصول ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امن اور سلامتی ہو، نفرت اور جھگڑے کی فضا ختم ہو جائے، تو پھر نمبر 1 میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دیانتدار ہونا چاہیے۔ اب اس دیانتداری میں وفاداری بھی شامل ہے، اور جو حوالہ ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے میاں اور بیوی کے تعلق کو، اور اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی کلیسیا اور مسیح کے تعلق کو، کہ جیسے میاں بیوی کا ایک تعلق ہے، میاں بیوی کا ایک رشتہ ہے، ایسے ہی مسیح اور کلیسیا کا رشتہ ہے۔ اور ہم اگر اس بات کو سمجھ جائیں کہ مسیح اور کلیسیا نے آپس میں کیسے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے، تو پھر میاں اور بیوی کے رشتے کو بھی ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، پرانے عہد نامے میں خدا نے قوم بنی اسرائیل کو چنا، اور جب قوم نے بے وفائی کی، خدا بہت زیادہ خفا ہوا، خدا ناراض ہوا۔ کیوں؟ خدا نے ایک قوم کو چنا ہے جو اس کی قوم ہو، اس کے لوگ ہوں، اور جب اس کے لوگ اس زندہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے پیچھے جاتے، تو بائبل مقدس میں اس کو بے وفائی کا نام دیا گیا ہے، کہ اسرائیل نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، کہ اس نے زندہ خدا کو چھوڑ کر کسی اور معبود کے پاس چلے گئے ہیں۔ اسی طرح جب پرانے عہد نامے میں خدا بنی اسرائیل کو اس طرح سے دیکھتا ہے، نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کلیسیا کو اسی طرح دیکھتا ہے کہ کلیسیا اگر مسیح کے ساتھ وفادار نہیں ہے، اگر کلیسیا مسیح کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتی ہے، تو مسیح اس سے ناراض ہوتا ہے، مسیح کو دکھ پہنچتا ہے۔ اور یسوع مسیح ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کلیسیا مسیح کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کلیسیا کا سر ہے، کلیسیا کا ہیڈ ہے۔ اسی طرح خاندانی سسٹم میں جو شوہر ہے وہ بیوی کا ہیڈ ہے، اور جس طرح مسیح نہیں چاہتا کہ کلیسیا اس کے ساتھ بے وفائی کرے، اسی طرح شوہر اور بیوی کے رشتے میں بھی دونوں طرف سے یہ بات لازم ہے کہ نہ شوہر بے وفائی کرے اور نہ ہی بیوی بے وفائی کرے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پورے طور پر دیانتداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور زندگی کے ہر معاملے میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ دیانتدار ہونا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیے، مسیح یسوع وہ کبھی بھی اپنی کلیسیا کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا۔ اس کے خط میں لکھا ہے کہ ہم بے وفا ہو جاتے ہیں لیکن خدا وفادار رہتا ہے، کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا۔ مسیح جو کلیسیا کا روحانی دلہا ہے، دیکھیں وہ کتنا کلیسیا کے ساتھ وفادار ہے، وہ اس کو پالتا ہے، وہ اس کو پوستا ہے، اس کی ہر ایک کمی کو بھی برداشت کرتا ہے اور اپنی محبت کو جاری رکھتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ دیکھیں، پولس رسول نے کہا کہ یہ بھید تو بڑا ہے جب وہ میاں بیوی کے تعلق کی بات کرتا ہے، کہ بیوی کو تابع داری کرنی ہے، شوہروں کو اپنی بیویوں سے محبت رکھنی ہے، اور اس طرح جیسے وہ اپنے بدن سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ ان ساری باتوں کو کریں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بھید بالکل ایسے جیسے مسیح اور کلیسیا کی بات ہے۔ تو مسیح کلیسیا کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، اس لیے کبھی بھی مسیحی شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ بے وفا نہیں ہونا، پوری دیانتداری، اور ہر معاملے میں، چاہے وہ روپے پیسے کا معاملہ ہے، چاہے کوئی اور معاملہ ہے، ہر معاملے میں شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ وفادار ہونا ہے، اور اسی طرح بیویوں کے لیے بھی بالکل ایسے ہی بات ہے۔ اور دوسری بات، جو دوسرا اصول ہے جو خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے، یاد رکھیے گا کہ مسائل ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہر خاندان میں ہو جاتی ہے۔ جب مسائل پیدا ہوں، جب کوئی اونچ نیچ ہو جائے، جب کوئی خفگی اور ناراضگی ہو جائے، تو اس صورت میں ہمیشہ بات چیت کرنے اور سننے کے لیے تیار رہیں۔
کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ایسا گال ہی نہیں کرنی، بس گال ختم. ہم بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ہم بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کبھی کبھی شوہر کی طرف سے ایسا رویہ ہو سکتا ہے، کبھی کبھی بیویوں کی طرف سے ایسا رویہ ہو سکتا ہے کہ وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. اگر آپ افسیوں اس کا 4 باب دیکھیں اور اس کی 26ویں اور 27ویں آیت میں یوں لکھا ہے، غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو، سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے. اس کا مطلب ہے کہ جب خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ تمہاری خفگی، تو اس سے مراد ہے کہ خاندان میں خفگی ہو سکتی ہے، ناراضگی کسی بات سے ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا کلام اس مسئلے کے حل کو بیان کرتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے تمہاری خفگی ختم ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی صبح 8:30 بجے کوئی لڑائی ہوئی ہے میاں بیوی کے آپس میں اور آپ انتظار کریں کہ ابھی 5:30 بجے سورج ڈوبے گا تو ہم کوئی 5-1 بجے صلح کر لیں گے، ایسا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ خفگی کو، ناراضگی کو طول نہ دیں، اس کو لمبا نہ چلنے دیں. کیونکہ جب ہم خفگی اور ناراضگی کو چلنے دیتے ہیں تو نمبر 1 تو ہمارے اپنے ذہن میں ابلیس ایسے خیالات ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ہم اور زیادہ متنفر ہوتے ہیں. کبھی کبھی کوئی ہمارا ایسا ہمدرد بھائی یا بہن ہوتا ہے جو ایک ہی جملے میں بڑا مسئلہ بنا جاتا ہے، تیرے نال تو بڑا ظلم ہوا، یعنی اینج نہیں ہونا چاہیے گا. کرتے تو ہم دردی ہیں، لیکن وہ اور زیادہ دل میں بات پکی ہو جاتی ہے کہ نہیں ظلم سارا میرے نال ہی ہوا ہے، اور پھر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ذہن میں کہیں نہ کہیں پر یہ بیٹھ جاتا ہے کہ ساری غلطی تو دوسرے کی ہے، میرے ساتھ تو ظلم ہی ہوا ہے. کاش کہ ہم جب بھی اگر ہمیں کسی کی کاؤنسلنگ کرنے کا موقع ملتا ہے، کوئی پتہ چلتا ہے کوئی میاں بیوی ناراض ہو گئے ہیں، کاش کہ ہم ان کو کہیں اچھا چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، کوئی نہیں، خیر ہے، معاف کرو، صلح کرو، برداشت کرو، محبت کرو آپس میں. ایک ہی جملے کی بات ہے. اگر کسی نے اپنا کوئی دکھڑا ہمیں سنایا ہے اور ہم اس کو صرف اتنی کہہ دیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، گھروں میں ہو جاتا ہے، کوئی نہیں، معاف کرو، صلح کرو، خیر ہے. اب دیکھیے اس کا رزلٹ فرق ہوگا. ایک ہی جملہ یہ ہے، ہاں نے تیرے نال بڑا ظلم ہوا ہے. کرتے تو ہم ہمدردی ہیں، ظاہر تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا احساس ہے آپ کا، لیکن یہ ہمارا یہ ایک ہی جملہ خاندان کے لیے اور زیادہ مسائل پیدا کر دے گا. تو خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ناراضگی ہو جاتی ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، تو کوشش کریں کہ جلد از جلد اس مسئلے کو حل کریں اور بات چیت کے ذریعے سے. اور ہم اگلے اتوار سیکھیں گے خدا کا کلام نرم دلی کی بات کرتا ہے کہ یہ جو ہماری گفتگو ہے جو آپس میں بات چیت کریں گے تو یہ بات چیت جھگڑے یا غصے یا لڑائیاں یا گالیوں والی بات چیت نہ ہو، اس میں نرم دلی کی بات ہے کہ ہم نے نرم مزاجی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، کول مائنڈ ہو کر، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ. جو بھی مسئلہ ہو اس کو ڈسکس کریں اور خفگی کو ختم کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ابلیس کو موقع نہ دو. جب ہم خفگی کو، ناراضگی کو طول دیتے ہیں، لمبا چلنے دیتے ہیں، تو پھر ابلیس کو موقع ملتا ہے. پھر وہ ناراضگیاں، وہ خفگی وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ابلیس اور زیادہ ایسے نیگیٹو خیالات ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، ہمیں بدگمان کر دیتا ہے، اور ہم آسانی سے دوسروں کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں. اسی وقت کسی نے مجھے کہا کہ اچھا نے میرے بارے کی کیا، میں کہ کچھ بھی نہیں، کچھ تو کیا ہونا ہے نا، میں کہ نہیں کچھ بھی نہیں کیا. نہیں پھر بھی کوئی گل ہے تو میں دسو، میں کہ کیا ہی کچھ نہیں تھے. کیا کہیں نہ کہیں پر ذہن میں ہم نے آلریڈی بدگمان ہے کہ اچھا میرے بارے کچھ کیا ہوئے گا. اب اس نے کہا یا نہیں کہا وہ بات کی بات ہے. تو جب ہم خفگی کو، ناراضگی کو اپنے دل میں چلنے دیتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، بدگمانی پیدا ہوتی ہے. اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو، کیونکہ پھر ابلیس بدگمانیاں پیدا کرے گا اور جھگڑا بڑھتے 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 وہ زیادہ بڑھ سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ بات چیت کرنے کے لیے اور بات چیت سننے کے لیے تیار رہیں، لیکن یہ بات چیت ہمیشہ
نرمی کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ بات چیت ایسی نہ ہو کہ تیسرے چوتھے پنجویں گھر تک پتہ لگے بھی صلح ہو رہی ہے. ایسی صلح نہیں، نرمی کے ساتھ، نرم آواز، دھیمی آواز، نرم الفاظ، اور یہ ہمارے مسائل کو حل کر دیتے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو ہمارے منہ سے باتیں نکلتی ہیں اچھا ہے کہ وہ دوسروں کی ترقی کے لیے ہوں، اور دوسرے جو ہمارے لفظوں کو سنیں تو سننے والوں پر فضل ہو. اسیوں اس کے چوتھے باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. جب ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں مسئلوں کو حل کرنے کے لیے تو کوئی گندی نکمی بات ہمارے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. پہلی بات یہ ہے کہ دیانتدار رہنا ہے، یعنی وفادار. اور دوسری بات کیا ہے کہ جب مسائل بن جاتے ہیں تو بات چیت کے ذریعہ سے اپنی پرابلمز کو، ان غلط فہمیوں کو جو پیدا ہو جاتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، ان کو گفتگو کے ذریعہ سے حل کرنے کی کوشش کریں. اب تیسری بات یہ ہے، چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہیں ان کو اگنور کریں. ہمیشہ کوشش کریں کہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں ان کو نظر انداز کریں. جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے گھر کے امن اور سکون اور سلامتی کو ختم کرتی ہیں. تو چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ بصیرت انسان ہم سب کمزور ہیں اور کوئی بھی کامل نہیں ہے، اور چونکہ ہم کامل نہیں ہیں اس لیے ہم دوسروں سے بھی پرفیکشن کی، کاملیت کی توقع نہیں کر سکتے. ہمارے خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ تو کیوں دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھتا ہے، پہلے اپنی آنکھ کا شتیر نکال. وجہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کامل کوئی بھی نہیں ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں کہ وہ پرفیکٹ ہو جائے، پہلے اپنے آپ کو پرفیکٹ کرنے کی کوشش کریں، پھر اس کی بھی مدد کریں تاکہ وہ بھی پرفیکشن کی طرف، کاملیت کی طرف بڑھے. تو تیسری بات یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، ہم ان کو نظر انداز کریں. اب نظر انداز کرنے میں کیا ہے؟ وہ معافی کی بات ہے. کیا معاف کریں، خیر ہے کوئی چھوٹی موٹی ہو گیا، کوئی بات نہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اسی چوتھے باب میں 32ویں آیت میں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. جب ہم ایک دوسرے پر مہربان ہوں گے، نرم دل ہوں گے، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم ہائی لائٹ نہیں کریں گے، ہم برداشت کریں گے. ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، انسان ہوتے ہوئے ہم سب سے ہی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور لکھا ہے کہ جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. پہلی بات وفاداری یعنی دیانتداری. دوسری بات میں نے کیا بتائی تھی کہ مسئلوں کو بات چیت کے ذریعے سے حل کرنا ہے. اب تیسری بات جو میں نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو یا چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کریں، اگنور کریں، ان کو ہائی لائٹ نہ کریں. چوتھی اور بڑی اہم بات جو میں نے پچھلے اتوار بھی کی کہ بہت سارے مسائل کی جو بنیادی وجہ ہے وہ روپیہ پیسہ ہے. اور اگر ہم اپنے مالی جو معاملات ہیں اس میں میاں بیوی اتحاد کر لیں، ایک ہو جائیں، سیم پیج پر آ جائیں، تو بہت زیادہ مسئلے حل ہوں گے. اس میں آپ کو 3-4 باتیں بتانا چاہتا ہوں جو فائنینشیل ایشوز ہیں. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اپنی آمدن سے زیادہ کبھی خرچ نہ کریں. آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کو ایک پریکٹیکل آج میتھڈ بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ اپنے گھر میں جا کر اس کی پریکٹس کریں، آپ یقین جانے آپ کو سمجھ آئے گی کہ کہاں پر ہم اپنی آمدن سے زیادہ اخراجات کرتے ہیں. یہ ایک باکس ہے اور اس پر کچھ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ ضرورت. نظر آ گیا نا سب کچھ؟ چلو کوائر آپ بھی دیکھ لیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری ضرورتوں کا باکس ہے. اور یہ ایک اور باکس ہے، یہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ خواہش اور ضرورت ایک ہی بات ہے یا اس میں کوئی فرق ہے فرق کہ نہیں فرق؟
چلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں فرق کیا ہے. روٹی ہماری ضرورت ہے, ہوٹل پہ جا کے کھائیں گے, یہ ضرورت ہے, یہ خواہش ہے نا. ظاہر خدا نے ہمیں پیٹ لگایا ہے, ہم نے روٹی کھانی ہے, سب نے کھانی ہے, اور یہ ہم سب کی ضرورت ہے, بچوں کی بھی, بڑوں کی بھی, بزرگوں کی بھی, ہر شخص کی یہ کیا ہے, ضرورت ہے. لیکن خواہش کیا ہے کہ ہم فلاں ہوٹل پہ جائیں اور یہ ہماری پسند کا مینیو ہو, آرڈر آئے, پھر ہم تصویر بھی لیں, اگلا کام کی کریں گے, اسٹیٹس لانا کے سارے رشتہ دار میں بھیجیں گے, وہ اج سیا کھادا ہے, دال بھی تصویریں بنا کے بھیجا کرو, اس دال بھی کھانے ہیں, ٹنڈے بھی کھانے ہیں, کریلے بھی کھانے, سارا کچھ ضروری دکھانا ہے تو پھر سب کچھ دکھائیں, ہے نا. دوجے کا کیا ہے نا دل ساڑیے. اب سنجیدگی سے اس بات کو سمجھیے گا, ہم آج تک یہ فرق نہیں کر پائے کہ یہ چیز جو ہم بازار سے لے رہے ہیں یہ میری ضرورت ہے یا میری خواہش ہے. اور جس دن ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ یہ ضرورت ہے اور یہ خواہش ہے, اور خواہش کوئی بات نہیں, ابھی اس کو رہنے دیں, ابھی ہم نے ضرورت پوری کرنی ہے. جب ہم پہلے ضروریات کو پورا کرنے کو فوکس کریں گے, پھر ہم اپنی آمدن کے مطابق خرچ کرنا بھی سیکھیں گے. اور جب ہم اپنی خواہشات کو پورا کریں گے, ضرورت کو سمجھیں گے نہیں کہ یہ چیز ہماری ضرورت ہے بھی یا نہیں. آج جا کر اپنے اپنے گھر میں دیکھیے گا, بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی ہوں گی جن کو پچھلے 6 مہینے یا سال سے آپ نے کبھی بھی استعمال ہی نہیں کیا, لیکن صرف ہم نے دیکھا بازار میں, وہ ہمیں اچھی لگی, ہم نے ان کو لے لیا, اور وہ گھر میں پڑی ہوئی ہیں. شاید وہ ہماری ضرورت نہیں تھی, وہ ہم نے کسی کے گھر میں دیکھی, کسی جگہ پر دیکھی, کسی ویڈیو میں دیکھی, ہمارا دل کیا نہیں ہم بھی لیں گے اس کو. جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ میری ضرورت کیا ہے اور مجھے اپنی ضروریات کے مطابق چلنا ہے. جوتا میری ضرورت ہے, آپ کی ضرورت ہے, ہم لیں, لیکن میں فلاں برانڈ کا جوتا لوں وہ میری خواہش ہو سکتی ہے, اور اگر میری آمدن مجھے اجازت نہیں دیتی تو میں اپنی خواہش کو فی الوقت کنٹرول کروں. یہ ہمیں خود بھی ہمیں سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے. ہمارے معاشرے میں معاف کیجیے گا, شاید بہنیں, خواتین اس معاملے میں کمزور ہیں کہ وہ چاہتی ہیں کہ جو بھی ہماری خواہش ہے, جو بھی ہمارا دل کیا وہ ایک دم پورا ہو. اگر خدا نے آپ کو وسائل دیے ہیں, اگر آپ کی آمدن آپ کو اجازت دیتی ہے, آپ ضرور اچھا لباس پہنیں, اچھا کھائیں, جہاں آپ کا دل کرتا جائے, آمدن کو دیکھتے ہوئے. اور اگر آپ کی آمدن اجازت نہیں دے رہی تو خواہشات کو فی الوقت پیچھے رکھیں, صرف ضرورت کو فوکس کریں. دکان سے خوشحالی ہوئے نا, پیسہ ہوئے, پھر لڑائیاں گھٹ نہیں آنے. یا آپ آزما کے دیکھیے گا. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ایسے نا 2 ڈبے لے کے تو گھر اپنے بچوں کو اج سکھائیے, سی آپ بھی سیکھیے کہ میری ضرورت کی ہے کہ میری خواہش کی ہے. اور جب ہم یہ سیکھ دیں گے کہ یہ خواہش ہے, یہ فون میری ضرورت ہے لیکن آئی فون میری خواہش, اگر میں افورڈ کر سکتا ہوں, اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں لیں, لیکن اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے, صرف خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں, پھر ہم بہت سارے مالی مسائل کا شکار ہوں گے. پھر ممکن ہے کہ ہمیں قرض بھی اٹھانا پڑے. اس لیے نمبر 1, آمدن سے زیادہ خرچ نہ کریں. دوسری بات, دوسروں سے مقابلہ کرنے سے بچیں. کبھی کبھی ہم بہت زیادہ کمپیریزن کرتے ہیں اپنی چیزوں کا, نعمتوں کا. فلاں دے کول ایش ہے, ساڈے کول نہیں ہے, وہ دے کول چھوٹی ہے, ساڈے کول وڈی ہے, ساڈے کول چھوٹی ہے, وہ دے کول وڈی کیوں ہے. ہم کمپیریزن بہت زیادہ کرتے ہیں. بچپن سے آپ دیکھیں, بچوں کو دیکھیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں دی کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا بیٹی کمپیریزن نہیں کرنا. جو آپ کو مل گیا اس کے لیے خدا کا شکر کرو. وہ دوسرے سے سستا ہے کوئی بات نہیں, وہ دوسرے سے اچھا ہے تو بھی اس میں کوئی فخر کی بات نہیں,
اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر مت کریں. اور یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. اچھی چیز لے لیے تاکہ دوسرے نہ کمپیریزن کرتے رہنے ہیں تاکہ شو مار سکیے. جی ماڑی شاہ ہو گئے تو تاکہ اسی دوسرے نہ کمپیریزن کرتے رہنے ہیں تو دل چ کدرے نہ کدرے اسی خدا دے خلاف گناہ کرنے ہیں, شکوا کرنے ہیں کہ خدا ایسا دیکھو کیوں نہیں. دونوں صورتوں میں ہے. اچھی چیزوں کا, اچھی مہنگی چیز آپ کے پاس ہے, کمپیریزن کریں گے آپ کے اندر غرور پیدا ہو جائے گا. دیکھیں میرے ورگا سوٹ نہیں کسے پایا, ساری سارنا وڈی ایل سی ڈی پورے محلے ساڈے نال ود کوئی نہیں کسی. مطلب کیا کہ کہیں نہ کہیں پر یہ چیزیں غرور پیدا کر دیں گی ہمارے اندر. یا اگر ہمارے پاس کم ہیں وسائل اور ہمارے ارد گرد لوگوں نے اچھی چیزیں پہنی ہوئی ہیں, اچھا لباس ہے, اچھا جوتا ہے, اب خواہ مخواہ احساس کمتری کا شکار ہوتے رہیں گے کہ میرے پاس اچھا سوٹ نہیں ہے, میرے پاس اچھی جوتی نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو مالی جو اخراجات ہیں یا مالی جو معاملات ہیں, ان سے بچنے کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ کمپیریزن کرنا چھوڑ دیں, موازنہ کرنا, مقابلہ کرنا چھوڑ دیں. ہم کبھی کبھی ایسے مقابلے بازی کی ضد میں آتے ہیں بچپن سے لے کے بڑے ہو جانے, پھر رشتے داراں مقابلے ساڈے لگ جاندے ہیں, پھر برادری نال ساڈے شریکے نال ساڈے مقابلے لگ جاندے ہیں, تے مقابلے کردے 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 اسی آپ مصیبتاں دا شکار پہ جانے ہیں, قرضے تھلے آ جانے. کیوں؟ مقابلہ سال لازمی کرنا ہے انہاں نال. بچیں, اس چیز سے بچیں. تیسری بات, مالی معاملات میں ہمیشہ وسائل کو ضائع ہونے سے بچائیں. اور مجھے پتا ہے کہ یہ بڑا اہم ایشو چل رہا ہے آج کل. ایک دم دھیان کہاں پر جاتا ہے؟ گیس دے بلاں وال. یہ میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ اس مہینے یہ ہوا ہے تو اس لیے میں بات کر رہا ہوں. میں اس کو خدا کے کلام میں سے اپنے لیے ایک اصول بنایا ہے. یاد رکھیے گا کہ کنجوسی میں اور سمجھدار ہونے میں بڑا فرق ہے. یسوع مسیح جب معجزہ کرتے ہیں اور 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو کچھ بچ بھی جاتا ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے, چھوڑ دو. ایسے نہیں, یسوع مسیح نے کہا کہ جو بچ گیا ہے اس کو کیا کرو؟ جمع کرو. اور ان کے پاس بچے ہوئے 12 ٹوکرے تھے. اب یسوع مسیح کو کون سی کمی تھی کہ وہ کہتا کہ جتنے 5000 ہے نا مرد تھے عورتوں بچوں کے علاوہ, وہ 12 ٹوکروں میں کتنا اضافہ کر سکتا تھا؟ اس کی تو قدرت ہی بے شمار ہے. وہ تو 12 تو دل کرے تھے 1200 ٹوکرے اور بنا دینا, لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ ضائع نہیں کرنا. افسوس کہ ہم بہت زیادہ عادی ہیں ضائع کرنے کے. ہم پیسہ ضائع کرتے ہیں, وسائل کو ضائع کرتے ہیں. میں نے اپنے گھر میں ایک اصول بنایا. میں نے کہا کہ اگر ضرورت ہے 3 کمروں میں پنکھا لگانے کی تو آپ لگائیں اگر ضرورت ہے, اور اگر نہیں اور وہ کام جو آپ علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر ایک پنکھا لگائیں, سارے اس کے نیچے بیٹھ جائیں. میں پھر سے کہوں گا کہ کنجوسی نہیں ہے, یہ سمجھداری ہے. کئی کنجوس بھی ہوتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, میں اس پر نہیں بات کرنا چاہتا. ہم وسائل کو ضائع کرتے ہیں. ساڑھے کمرے کسی بھی کمرے ایکسٹرا لائٹ چلن رہی ہوگی نا, اتنے کوئی بھی نہ ہوتے, میں دوڑ کے جانا, میں بند کر رہا. اگر کوئی مجھے اس معاملے میں کنجوس کہے تو میں ٹھیک ہے ماں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضائع ہو رہا ہے. اور اصول میرے سامنے وہ یسوع مسیح کی بات, اس نے کہا جو بچ گئے ہیں ان کو جمع کرو. وسائل ضائع نہیں کرنے, چیزوں کو ضائع نہیں کرنا, ان کو استعمال میں لانا ہے. کبھی کبھی ہم اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ وہ نعمتیں, وہ وسائل, وہ روپیہ پیسہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے, ہم اس کو فضول چیزوں, باتوں, کاموں, ایکٹیویٹیز میں ضائع کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ روپے پیسے کو ضائع ہونے سے بچائیں, وسائل کو, نعمتوں کو, چیزوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. اگر کمرے میں ٹی وی لگا ہوا ہے تو لگا ہے, کوئی بھی نہیں ہے, گھنٹہ لگا ہے, بس
کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ میں بڑی یہاں پہ رہتے ہوئے سہولیات ہیں کہ صرف ہماری تنخواہوں میں سے کٹنگ ہوتی ہے. آپ اس چیز کو چھوڑ دیں, آپ خدا کے کلام کی بات کو سمجھیں کہ یسوع مسیح کا حکم کیا ہے. وہ ہمارے بل میں سے یا ہماری سیلری میں سے کٹنگ کی بات نہیں ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وسائل کو ضائع نہیں کرنا, وہ کٹنگ ہو یا نہ ہو, زیادہ ہو یا کم ہو. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ چیزوں کو, نعمتوں کو, وسائل کو ضائع نہ کریں. ہم نے ان دنوں ایک سسٹم کیا گھر میں, موٹر کے ساتھ تازہ پانی کا گھر میں, تو کبھی کبھی وہ جو ٹینکی کا ٹھنڈا پانی ہے وہ ہمارے لیے استعمال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو وہ اوور فلو ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گھر میں تازہ پانی آ رہا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یہ خدا کی نعمت ہے, وسائل ہیں جو ضائع ہو رہے ہیں. میں اپنی بات کروں, مجھے نہیں پتا آپ کیسا سوچتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں سب سرکاری ہے, اڑاؤ چلاؤ, کھلا چلاؤ. خدا کا کلام ہمیں یہ کہہ رہا ہے, یسوع مسیح نے یہ سکھایا ہے, وسائل کو ضائع نہیں کرنا. تو مالی مسائل سے بچنے کے لیے ایک حل یہ بھی ہے میاں بیوی دونوں کے لیے کہ آپ کو جو خدا نے نعمتیں دی ہیں, جو وسائل دیے ہیں, چیزیں دی ہیں, ان کو ضائع نہ کریں. وہ چاہے ہمارے گھر کی ذاتی چیزیں ہیں یا ہمارے گھر میں جو گورنمنٹ کی طرف سے سہولیات ہیں, ضائع نہیں کرنے, فضول نہیں, درست طریقے سے, اچھے طریقے سے نعمتوں کو, سہولیات کو استعمال ضرور کرنا چاہیے. یہ چوتھی بات تھی. اور آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یسوع مسیح نے سجیسٹ نہیں کیا, مشورہ نہیں دیا, بلکہ ایک حکم دیا, اور وہ حکم یہ تھا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو. یہ پانچویں بات ہے آج کے پیغام کے حوالے سے کہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپس میں محبت اور پیار سے رہنا یہ یسوع مسیح کا حکم ہے. یہ کوئی مشورہ نہیں ہے کہ اچھا چلو تھوڑا دل کرتا ہے تو کر لیں, نہیں کرتا تو نہ کرو, آپ کو اچھا لگتا ہے تو کر لیں, نہیں اچھا لگتا تو نہ کریں. نہیں, یہ یسوع مسیح نے حکم دیا کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. میاں بیوی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ آپس میں محبت سے, پیار سے رہیں, محبت اور پیار کے ساتھ زندگی کو گزاریں, کیونکہ یہ یسوع مسیح کا حکم ہے. اور یہ وہ محبت نہیں ہے جو کسی ڈرامے یا ٹی وی میں ہم دیکھتے ہیں. نہیں, یہ وہ محبت ہے جو پہلا کرنتھیوں 13 باب میں ہے کہ محبت شیخی نہیں مانگتی, اپنی بہتری نہیں چاہتی, وہ بدگمان نہیں ہوتی, وہ بدی نہیں کرتی, بدکاری سے خوش نہیں ہوتی, بلکہ وہ تو سہ لینے والی محبت ہے, وہ تو معاف کرنے والی ہے, وہ تو راستی سے خوش ہوتی ہے, وہ تو دوسروں کی ترقی اور بہتری چاہتی ہے. اور جب ہمارے اندر محبت ہوگی میاں بیوی میں تو پھر وہ محبت سب کچھ سہ لے گی, سب کچھ برداشت کرے گی. ہم کیوں برداشت نہیں کرتے, ہم کیوں سہنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیونکہ آپس میں محبت نہیں ہے. ہم کیوں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کیونکہ آپس میں محبت نہیں ہے. جب آپس میں محبت ہوگی تو پھر بڑی آسانی ہوگی ہمارے لیے ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا. ہمارے لیے بڑا آسان ہوگا ایک دوسرے کی جو اگر کوئی ہماری بات نہیں بھی مانی گئی یا ہماری توقع کے مطابق کام نہیں بھی ہوا, پھر بھی ہم کہیں گے کوئی بات نہیں. کیوں؟ جب محبت ہوگی. اس لیے عزیز بھائی اور بہنوں, خدا چاہتا ہے کہ ہمارے گھرانے خوشحال ہوں. امثال کی کتاب کو اگر آپ پڑھیں, اور اس کو ضرور پڑھا کریں, بہت زیادہ اس معاملے میں تعلیم دی گئی ہے کہ آپس میں گھر میں لڑتے رہنا, جھگڑتے رہنا یہ کوئی اتنی اچھی پسندیدہ بات نہیں ہے. سلیمان تو یہاں تک کہتا ہے کہ ہر وقت گھر دی لڑائی نہ تو چنگا بندہ چھت تے کسی کونے تے جا کے بہ رہے کرے. کیوں؟ ہر وقت دی لڑائی ہے تو فائدہ کی. لیکن مقصد یہ نہیں کہنے کا کہ چھت تے کونے تے یا علیحدہ ہی رہنا شروع کر دے. مقصد کیا ہے؟ خدا کا کلام نہیں چاہتا نئے نامے میں کہ میاں بیوی کی طلاق ہو, سپریشن ہو, علیحدگی ہو, بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی ہمیشہ دیانتدار رہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور وہ آپس میں جو مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں بات چیت کے ذریعے سے ان کو حل کریں,
بات کرنے کے لیے اور بات سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، اور پھر ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، کمزوریوں کو نظر انداز کریں، اور جو فائنینشیل ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے اپنے لیے یہ اصول بنایا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا کہ قسطوں پر چیزیں نہ لوں۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کبھی اس بات کے بارے میں سوچا یا نہیں، لیکن میں نے اپنے لیے اس چیز کو اصول بنایا کہ کوشش کروں کہ چلیں کچھ 6 منٹ ٹھہر کے لے لوں، لیکن چلیں ہم نقد ہی لیں تاکہ ہم تنگ نہ ہوں بعد میں، اور پھر دوسروں سے کبھی مقابلہ نہ کریں کہ وہ نے کی پایا تو میں کی پایا۔ نہیں، جو اس کے پاس ہے خدا کا شکر ہے، اس کے پاس ہے۔ جو میرے پاس ہے، جو میں نے پہنا ہوا ہے، جو مجھے مل گیا ہے، خدا کا شکر ہے۔ کمپیریزن نہیں کرنا آج کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ، نہ اچھی چیزوں میں نہ کمزور چیزوں میں۔ اور پھر سب سے جو اہم بات ہے، جو یسوع مسیح کا حکم ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ آپس میں محبت رکھو، یہ نیا حکم ہے جو میں تمہیں دیے جاتا ہوں۔ یہی تمہاری پہچان ہے، یہی تمہاری شناخت ہے کہ جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ کل ایک بڑی زبردست مثال میں نے ایک کہانی سے سیکھی، اور وہ یہ تھی کہ موٹر مکینک جو گاڑیاں ٹھیک کرتے ہیں یا موٹر سائیکل ٹھیک کرتے ہیں، یا اس طرح جس کا مشینوں کے ساتھ، ڈیزل کے ساتھ، اگر کوئی شخص ایسے بیٹھا ہو، اس نے وہ ایسے کپڑے نہیں پہنے ہوئے مستریوں والے، عام بیٹھا ہوا، تو آپ کیسے شناخت کریں گے کہ یہ موٹر سائیکل مکینک ہے یا گاڑیوں کا مکینک ہے؟ کیسے پتہ چلے گا اگر وہ بتائے بھی نہ؟ کبھی کسی نے سوچا؟ کہتے ہیں کہ ان میں نا اتنے بچ نہ پھنسا رہتا ہے تیل، وہ جتنا مرضی صاف کرے نا اس کے کہیں نہ کہیں کہتے وہ ڈیزل پھنسا ہوتا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل یا گاڑیوں کا کام کرتا ہے۔ کوئی نہ کوئی شناخت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں بجلی کا بورڈ خراب ہو، بٹن ٹوٹا ہو، شاید 6 مہینے ہو، ہم نہیں اتنا غور کریں گے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی الیکٹریشین آئے گا نا، ہمارا رشتہ دار بھی، میرے ساتھ ہوا، میرا بہن ہوئی ہے، وہ الیکٹریشین ہے، انہیں اندر سارے بورڈوں کی غلطیاں کٹیاں ہے، بورڈ تھوڑا اتنے نہیں آیا، نہیں ٹھیک لگا ہے، نہیں ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا پیشہ ہے، وہ نہ بھی بتائے، اس کی باتوں سے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ، اس کو بجلی کا کام آتا ہے۔ شناخت ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ یا وہ جیب ٹیسٹر لگا ہوئے گا، نہ بھی بتائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، الیکٹریشین ہے، یہ موٹر مکینک ہے۔ اگر ہم کسی کو نہ بھی بتائیں کہ ہم مسیحی ہیں، کیسے شناخت ہوگی؟ یسوع مسیح کے قول کے مطابق جب تم آپس میں محبت رکھو گے تو یہی شناخت بن جائے گی کہ یہ پیار محبت نہ رہنے والے لوگ نے، یہ لڑائی جھگڑا نہیں کرے، نہ تو اونچی آواز نہیں آتی۔ یہ شناخت ہے ہماری کہ آپس میں محبت اور پیار کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت کی برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام کے لیے شکر گزاری کی دعا مانگیں۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔